اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کا سامنا بڑے تشدد کے ساتھ کیا۔ یہ کہانی ہے انسانی تاریخ کے پہلے قتل کی، لیکن ہم اس کہانی سے عالمگیر اصول سیکھنا چاہتے ہیں، تو چلے آئے، پڑھیں اور سیکھیں۔ سورہ المائدہ نمبر 5 آیت نمبر 28 تا 31۔ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں رہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے ہے، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، اور پھر وہ پشیماں ہوا۔ ایک دوسری جگہ پر دوسری آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے ہاں قائن یعنی قابیل پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا ہے۔ دوستوں، پھر قائن کا بھائی حابیل پیدا ہوا، اور حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن یعنی قابیل کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنی کھیت کے پل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابیل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کے اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابیل کو اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن یعنی قابیل نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، اور خداوند نے قابیل سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر آ دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کہا، اور جب دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے تجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور ہاوارہ ہوگا۔ حضرت حابیل اور قابیل دو بیٹے دو قربانیوں کے ساتھ تورات شریف میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، جن کے نام قائن اور حابیل ہیں۔ قرآن شریف میں ان کے نام درج نہیں، لیکن اسلامی روایت میں ان کے نام قابیل اور حابیل ہیں۔ ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، لیکن حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اسی حسد میں قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، لیکن قابیل اپنی شرمندگی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ سکا۔ یہاں ایک اہم ترین سوال یہ ہے، کیوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دونوں بھائیوں میں پوشیدہ ہے، لیکن غور سے مطالعہ کرنے سے حوالہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس سوال کے بارے میں سوچیں۔ تورات شریف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی قربانیوں میں فرق تھا۔ قابیل کھیت کا پھل اور سبزیاں لایا، اسی طرح حابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کی چربی قربانی کے طور پر لایا۔ اس کا مطلب ہے حابیل نے ایک جانور اپنے گلے سے قربان کیا۔ یہ جانور بھیڑ یا بکری تھی۔ یہ محاورہ قابیل پر ثابت آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور اس کے حضور قربانی چڑھاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کی قربانی کو قبول کیا نہ ہی اس کو قبول کیا۔ لیکن کیوں؟ کیا اس کا رویہ ٹھیک تھا؟ ہو سکتا ہے قربانی چڑھانے کے لیے اس کی بہترین کوشش ہو،
لیکن یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی نشانی سے ہمیں سراغ ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو فیصلہ سنایا تو ان کو فانی بنا دیا۔ اس طرح موت ان کے گناہ کی ادائیگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی کہ ایک جانور کی کھال سے ان کی شرمندگی ڈھانپی گئی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک جانور ان کے لیے مر گیا، اس کا خون بہایا گیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی شرمندگی ڈھانپی جائے۔ اب ان کے بیٹوں نے قربانیاں لائیں، لیکن حابیل کی قربانی سے ظاہر ہے کہ خون بہایا گیا اور موت واقع ہوئی۔ پتے یا پھل اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک وہ زندہ نہ ہو، اس طرح ان میں خون نہیں بہایا گیا تھا۔ خون کا بہایا جانا ہمارے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ایک سبق سکھا رہے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تک ہم کیسے رسائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معیار مقرر کر دیا ہے، اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس کا حکم مانیں یا نہ مانیں۔ معیار یہاں پر یہ ہے کہ قربانی دی جائے جس میں خون بہانا اور موت واقع ہو۔ شاید میں کسی دوسرے معیار کو ترجیح دوں گا، کیونکہ پھر میں اپنے وسائل میں سے دے سکوں گا، یعنی میں وقت، توانائی، پیسہ اور دعا کر سکوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معیار ہے قربانی دی جائے جس میں خون بہایا جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی کافی نہیں ہے۔ آئیں ہم دیکھیں کہ کس طرح پیشگوئی پوری ہوتی ہے اور کس طرح یہ نشانی جاری رہتی ہے۔ یہاں پر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ظاہری نشانی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوشش کی کہ وہ اپنی شرمندگی پتوں سے چھپا لے، لیکن ایک جانور کی کھال سے، یعنی جانور کی موت، ان کو مؤثر طریقے سے ڈانپ دیا۔ پتوں، پھلوں اور سبزیوں میں خون نہیں ہوتا، اور اسی طرح لوگوں اور جانوروں میں اس قسم کی زندگی نہیں ہوتی۔ خون کے بغیر پتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کافی نہ تھے۔ اس طرح خون کے بغیر پھل اور سبزیاں قابیل کی قربانی بھی قابل قبول نہ تھی۔ حابیل کا قربانی کے لیے لائی ہوئی چربی سے ظاہر تھا کہ کسی جانور کا خون بہایا گیا تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے چمڑے کے کپڑے بنانے کے لیے جانور کا خون بہایا گیا۔ شاید ہم اس نشانی کو اس محاورے کے ساتھ مختصر کر سکتے ہیں، لیکن جب میں لڑکا تھا تو میں نے اس محاورے کو سیکھا تھا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔